السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، مریض کے احکام مسائل اور ہر قسم کے مرض، نقصانات، پریشانیاں، تکلیفیں، ان کے متعلق دعائیں اور دم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یکے بعد دیگرے چند ایک ایک کر کے دو کر کے دعائیں آپ کو سنائی بھی جا رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو یاد بھی کر رہے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے. جس طرح پچھلی نشست میں آپ کے سامنے میں نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کچھ دم اور کچھ دعائیں بتلائی تھیں، اسی طرح کی ایک آج اور دعا جو بہت ہی چھوٹی ہے اور بہت ہی آسان ہے. یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر اس بات کے شکار رہتے ہیں یا شکایت گو ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں نماز کے وقت یا عام روٹین میں غلط خیالات آتے ہیں. خیالات سے مراد کہ ایسے خیالات آتے ہیں جو کہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کی سمجھنے کی آخری سٹیج ہوتی ہے جو شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وسوسوں میں ڈالتا ہے اور ایسے گمان اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی باتیں سوچ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کے اپنی یہی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذہن میں کافی غلط اور برے خیالات آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس جو شخص تھا اس نے آ کے یہ کہا کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کاش کہ ایسی بات بیان کرنے سے پہلے میں کوئلے سے اپنی زبان جلا لوں. یعنی کہ آپ خود ہی سمجھیں کہ کیسے الفاظ ہوں گے یا کیسے گمان ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الذی لا يرد کیدہ الی الوسوسۃ. کہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کہ الحمدللہ الذی کہ اس ذات کا بہت شکر ہے کہ جس نے شیطان کے ان وسوسوں کو محض وسوسہ ہی رکھا ہے، مجھے عمل کرنے پہ مجبور نہیں کیا. کیونکہ جب ایک انسان، ظاہر سی بات ہے، ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے، جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے تو وہ کرتا ہے. تو جب صرف اور صرف ذہن میں ہوگی، اس کو وہ کرتا نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں. کیونکہ آپ اکثر قرآن مجید میں بھی آپ نے یہ آیت کریمہ بار پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. کہ جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اور جب وہ کوئی گناہ والا کام کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو اسی کے مثل دیا جاتا ہے جس طرح کا وہ عمل کرتا ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت لکھ دیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لکھ دو کہ اس نے نیکی کرنے کی نیت کر لی ہے. اب اس سے ہوتی ہے نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، نیکی کا اس نے سوچا تو ہے. اب وہ جب نیکی کر لیتا ہے اس کو اس کا دوہرا اجر ملتا ہے کہ ایک اس نے نیت کی اور دوسری اس نے نیکی کر لی. اب اسی کے برعکس اگر کوئی برائی کی نیت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کو جب وہ لکھنے لگتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی تو اس نے نیت کی ہے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے. تو جب وہ نیکی برائی کی طرف چل پڑتا ہے
تو تب بھی جب فرشتے لکھنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی اس نے برائی کی نہیں ہے، ابھی وہ جا رہا ہے۔ جب وہ کر بھی لیتا ہے تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی رک جاؤ، ہو سکتا توبہ کر لے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں اور اتنے بندے پر قابض آ جانے والے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب بچانے پہ آئیں تو ہر قسم کی چیز سے بچا لیتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی کیٹیگری ہے کہ جو انسان بس سے آتے ہیں، ہر انسان کے نماز میں بھی آتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کل بھی بتایا کہ اگر نماز میں کسی کو آتے ہیں تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ اس طرح پڑھ کے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف جو ہے وہ اس طرح کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے کے مطابق چلیں۔ اور جب بھی اس طرح کا خیال آئے تو جو میں نے آپ کو دعا بتلائی ہے، الحمدللہ الذی لا یرد کیدہ الی الوسوسہ، تو یہ لازمی 3 مرتبہ اس کے شروع میں جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہاں ایک مرتبہ میں دوبارہ، مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کہ میں شاید غلط نہ بول دوں، میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ تو یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5112 5112 میں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ۔